السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حاضرین، آج جمادی الثانی کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر اتنی بڑی ہستی کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ تھے۔ آج کل بڑا مشہور ہے نا ریاست مدینہ کا ایک کانسیپٹ، ٹی وی پر بھی بتایا جاتا ہے اور لوگ باتیں بھی کرتے ہیں ریاست مدینہ کے بارے میں۔ تو آج میں چند مثالیں آپ کو ریاست مدینہ کی دوں گا کہ ریاست مدینہ کا سربراہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ پہلے ہم پوچھیں گے قرآن سے اور پھر ہم پوچھیں گے نبی پاک کے فرمان سے، صحابہ کے طرز عمل سے۔ کسی پر تنقید مقصد نہیں ہے، ٹو دی پوائنٹ ہم نے قرآن و حدیث کی بات کرنی، نہ کسی کا نام لینا ہے نہ کسی پر اعتراض کرنا ہے، صرف سمجھانا مقصود ہے کہ ریاست مدینہ تھی کیسے۔ میں نے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے، آیت نمبر 55 سورۃ النور، سورۃ النور آیت نمبر 55 18واں سپارہ۔ میں وہ باتیں بتاؤں گا کہ جو بعد میں میری تشریح کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ خود کھول کے پڑھو، آپ خود کھول کے دیکھیں، قرآن مجید پڑھیں۔ میں ممبر پر بیٹھ کر صرف آپ کو آگاہ کرنا ہے اس کے بارے میں، آپ یہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں وہ باتیں۔ شاید بعد میں پھر آپ کہیں گے یار یہ تو مولوی صاحب نے اپنی تعویل اپنی تشریح کی ہے، میں نہیں انہوں مانتا۔ میری نہ مانے، قرآن کی مانے، نبی پاک کے فرمان کی مانے۔ تو میں نے سورۃ النور کی آیت نمبر کیا ہے بھائی 55، کون سا سپارہ ہے 18واں۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی بندے کو حکومت کا اہل بنانے کے لیے کوئی بندہ اہل ہے یا نہیں ہے، قرآن پاک نے اس کے 4 شرطیں بتائی ہیں۔ جس بندے میں 4 شرطیں جمع ہو جائیں وہ بندہ اسلامی ریاست کا سربراہ بن سکتا ہے، اور جس میں 4 شرطیں نہ ہوں وہ اسلامی اسلامی ریاست کا سربراہ بننے کی اہلیت رکھتا نہیں۔ 2 شرطیں میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں، اور 2 شرطیں رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے، میرا وعدہ ہے، اللہ نے حکومت کا وعدہ کیا ہے کن سے؟ منکم، ان لوگوں سے۔ اللہ نے فرمایا آمنو، جو تم میں ایمان لائے۔ پہلی شرط ریاست کا سربراہ بننے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن میں۔ نمبر 2 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نمبر 2 نیک عمل ہے، عمل صالح ہے، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ تیسری اور چوتھی شرط اللہ نے بیان کی ہے سورہ بقرہ میں، بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ فرمایا حکومت کے اہل بننے کے لیے علم ہونا دین کا بھی ضروری ہے، اور نمبر 4 پر فی العلم والجسم، اور جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند ہونا، بالکل کانگڑی پلوان نہیں چلے گا، صحت مند بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اور ساتھ مومن بھی ہو۔ 4 شرطیں جس میں جمع ہو جائے ریاست مدینہ کا سربراہ ہونے کا وہ دعویٰ کرنے کا اہل ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ نے 4 شرطیں بیان کی ہے اسلامی سربراہ بننے کے لیے، اسلامی ملک کا سربراہ بننے کے لیے 4 شرطیں۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہم جو کہتے ہیں پہلا خلیفہ، یار غار یار مزار، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اندر یہ 4 شرطیں موجود تھیں، اور قرآن نے حکومت کا وعدہ کیا ہے مومنین سے
کہ اللہ ان کو حکومت عطا فرمائے گا اور ان کو طاقت عطا فرمائے گا، تو ہم ابو بکر صدیق کو جو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابو بکر صدیق نبی پر جس طرح ایمان لانے میں پہلے تھے، اللہ نے ایمان لانے والوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ اللہ ان کو حکومت عطا فرمائے گا. جس طرح ابو بکر ایمان لانے والے میں پہلے ہے، اس طرح حکومت میں بھی پہلے ہے. تو سیدنا صدیق اکبر یہ خلیفہ بلا فصل جو ہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن مجید کی اس سورۃ النور کی آیت نمبر 55 کی روشنی میں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت وہ کس طرح کی تھی؟ سیدنا توجہ ادھر رکھیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کمال کی بات ہے خود دعوے دار کھڑے نہیں ہوئے. ہمارے یہاں کیسے کیا ہوتا ہے، الیکشن ہوں گے، کروڑوں روپے آپ الیکشن میں جب تک نہیں پھینکو گے وہ بھی پتہ نہیں جیتتا ہے کہ نہیں جیتتا، اور اس کے بعد پتہ نہیں اس کو وزارت ملے نہ ملے. لیکن اسلام ایسا نظام ہے، اسلام کسی کو امیدوار کھڑا ہونے نہیں دیتا. یہ نہیں کرتا کہ اسلام کہ بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، آپ امیدوار بن جائیں، نہ اسلام کسی کو دعوے دار بننے نہیں دیتا. اسلام جو بندہ اہل ہوتا ہے لوگوں کو کہتا ہے خود جا کے اس کو سلیکٹ کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی، چاروں خلفائے راشد کی جو خلافت ہے، حکومت ہے، کسی نے بھی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. اسلام کا نظام کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو الیکشن ہوتے ہیں نا، اور جڑا الیکشن جو خود کھڑا ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو ووٹ پا رہا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خود جاتا ہے دفتر میں، وہ اپنے آپ کو ہی ووٹ ڈال رہا ہے، وہ مخالف کو تو نہیں ڈالے گا. لیکن اسلام کا نظام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بننے سے پہلے سرکار نے ان کی نشانیاں بیان کی. نبی علیہ السلام نے کسی کو منتخب نہیں کیا دنیا سے جاتے ہوئے. سرکار دو عالم علیہ السلام کچھ نشانیاں بیان کی حضور نے. نبی علیہ السلام آخری ایام نبی پاک بہت بیمار تھے، بخار بڑا شدید تھا. تو نبی علیہ السلام کے اپنے حضور نے مصلی پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ ابو بکر میرے بعد اب آپ نے نماز پڑھانی ہے جب تک میں بیمار ہوں. اسی بیماری میں حضور دنیا سے وصال فرما گئے. ایک نماز میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا لیٹ ہو گئے، حضرت عمر موجود تھے، حضرت عمر آگے کھڑے ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہنے کے جب آواز بلند کی، نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا یہ عمر کی آواز ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے حجرے سے، جن لوگوں نے مدینہ منورہ دیکھا ان کو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جس طرح یہ مسجد کے درمیان میں ممبر ہے، اس طرح سرکار کا حجرہ ہے. حضور نے وہاں سے آواز دی جہاں پر آپ علیہ السلام کی قبر مبارک، وہی حجرہ عائشہ. حضور نے آواز دی، فرمایا عائشہ جس قوم میں ابو بکر جیسا بندہ موجود ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ابو بکر کی ہوتے ہوئے کوئی اور میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگ پڑی یا رسول اللہ اگر اپنے بعد میں آپ کے بعد میں کسی اور کو نہ پاؤں تو اپنا مسئلہ میں کس کے پاس لے کے آؤں؟ تو میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر جس قوم میں موجود ہے، فرمایا میرے بعد تم اپنا مسئلہ ابو بکر کے پاس لینا، وہ حل کر دے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خلافت کا دور دیکھیے کہ آپ جب بنے ریاست مدینہ کے سربراہ، پہلی تقریر جس کو ہم کہتے ہیں قوم کے ساتھ پہلا خطاب، صدیق اکبر کا قوم کے ساتھ پہلا خطاب. اب سنیے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پہلا خطبہ کیا، ارشاد فرمایا احمدہ ونستعینہ، احمدہ واستعینہ، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی مدد چاہتا ہوں. فرمایا اما بعد ایھا الناس، اے لوگو، فإن قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا میں خود حاکم بنا نہیں ہوں بلکہ بنا دیا گیا ہوں. میں بنا نہیں ہوں بلکہ کیا ہوں؟ بنا دیا گیا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقیفہ بنی سعد، جہاں پر نبی علیہ السلام کے انصار صحابہ کا محلہ تھا. انصار وہ صحابی ہیں جو مدینے کے مقامی ہیں، اور مہاجرین وہ ہیں جو مکہ سے آئے تھے.
انصار صحابہ کا محلہ سقیفہ بنی سعد کے اندر تمام صحابہ جمع ہوئے، نبی پاک دنیا سے وصال فرما گئے. جس دن نبی پاک دنیا سے گئے اس دن سب جمع ہوئے. سب نے، حضرت عمر نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے تقریر کی، فرمایا حضور اب دنیا سے ہمارے درمیان نبی علیہ السلام نہیں رہے، اب ہمیں چاہیے کسی ایک بندے کو اپنا ایک نمائندہ مقرر کریں جو مسلمانوں کو اسی طرح جس طرح آقا کریم کا طریقہ تھا ایک لیڈ کرنے کا، ایک سربراہ مقرر کر دیں. تو انصار نے کہا کہ ایک بندہ ہم میں سے ہو جائے جو مدینے کے لوگ ہیں اور ایک مہاجرین میں سے. تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا، مسلمان دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سربراہ ہونا چاہیے. تو فرمایا میں اپنی خواہش سے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. حضرت عمر پہلے آدمی تھے جنہوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی. اب یار سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کبھی آپ بھی لوگ سوچنا یار جن صحابہ کو نبی پاک نے تربیت کی ہو اس کو کسی اور استاد کی ضرورت تھی؟ جن ابو بکر عمر عثمان و علی کو نبی پاک نے تربیت کی ہے انہوں نے تو آگے لوگوں کو کرنا تھا، لیکن انہی صحابہ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی. آج ہوتا ہے بھلا کیا یہاں پر ہمارے پنجاب میں پیر صاحب فوت ہو جائیں تو اس کے بعد وہ کہتا ہے میں ایک دہی مرید ہوں. تو بھائی ہم صدیق اکبر سے زیادہ سمجھدار ہیں، عمر رضی اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں. وہ حضور کے جب دنیا سے وصال فرمانے کے بعد یہ سوال حضرت قاضی سلام اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب کے اندر یہ سوال اٹھایا، کہا صدیق اکبر کے زمانے میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر کو کیا ضرورت تھی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی؟ تو انہوں نے پھر بتایا، فرمایا کہ دنیا سے جانے کے بعد ولی کا وہ فیض جو دنیا میں موجود ہوتا ہے اس کی قبر میں ہر بندے کی اہلیت نہیں ہے کہ وہ فیض لے سکے قبر والے سے. حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں تشریف لے گئے میرے آقا. فرمایا ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان صحابہ کو معلوم تھا کہ جو ہدایات نبی پاک دنیا میں ہمیں کرتے تھے اب قبر سے ہم ویسے نہیں لے سکتے. ایک بندہ ہونا چاہیے جو نبی پاک کی تعلیم اور نبی پاک کے دین کو ہمارے تک پہنچائے اور ہمیں غلط بات پہ ٹوکنے والا ہو. فرمایا حضرت عمر نے اس لیے سب سے پہلے بیعت کی کہ وہ چاہتے تھے کہ میں عمر جہاں پہ غلطی کرے، جس طرح آقا کریم علیہ السلام ٹوکتے تھے تو نبی کا کوئی ایک نائب ہونا چاہیے جو عمر کو ٹوک سکے. تو حضرت عمر نے سب سے پہلے بیعت کی، پھر اور صحابہ نے بیعت کی. تو پہلا خطبہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں اور تمہیں اس چیز کی میں وصیت کرتا ہوں، فَإِنْ أَحْسَنْتَ فَأَعِينُونِي وَفَإِنْ أَسَاءَتْ فَقُومُونِي. فرمایا اگر میں کسی اچھی بات کا تمہیں حکم کروں تو تم نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے. وَإِنْ أَسَاءَتْ فَقُومُونِي، اور اگر کسی بری بات میرے اندر پاؤ یا میں برا آرڈر جاری کروں فَقُومُونِي، تم نے شرمانا نہیں ہے، یہ نہیں دینا یہ ہمارا خلیفہ ہے، بلکہ فرمایا فَقُومُونِي، میرے سامنے کھڑے ہو جانا اور مجھ سے سوال کرنا آپ نے یہ کام کیوں کیا. ریاست مدینہ میں رہنے والے سربراہ کو یہ حق حاصل ہے، اس کی عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ ریاست مدینہ کے سربراہ سے وہ پوچھ سکے آپ نے یہ کام کیوں کیا. یہ ابو بکر صدیق ہیں. آگے کیا فرمایا؟ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ. فرمایا سچائی جو ہے یہ امانت ہے اور جھوٹ جو ہے یہ خیانت ہے. اور والضعیف فیکم قوی عندی حتی اریہ علیہ حقا. فرمایا تم میں جو سب سے کمزور ماڑا آدمی ہے نا، ابو بکر صدیق کیا فرمایا تم میں جو کمزور آدمی ہے میرے نزدیک وہ طاقتور ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہے لیکن زبان سے جب رب کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا تو فرمایا اللہ نے یہ نہیں دیکھنا یہ ابو بکر صدیق ہے، اللہ نے اس کمزور اور لاچار کی آنکھ کو سننا ہے. تو اللہ جو اس کے ساتھ زیادتی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا. یہ ہے ریاست مدینہ کا پہلا سربراہ حضرت صدیق اکبر. آگے کیا فرمایا؟ تب تک وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق اس کو دلا نہ دوں. والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ. اور تمہارے نزدیک جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک ماڑا ہے، جب تک
اس سے میں غریب کا حق چھین کر غریب کو نہ دلوا دوں. وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ ماڑا ہے، کمزور ہے. یہ صدیق اکبر. آگے فرمایا ولا يدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل. فرمایا اللہ تب تک مسلمانوں کو ذلیل نہیں کرے گا جب تک مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے، اور جب جہاد ترک کر دیا اللہ مسلمانوں کو ذلیل کر دے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر. آگے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ علیکم. فرمایا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تو میری تم بات مانو. وإن فإذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ علیکم. اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو ابو بکر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم پر اپنا حکم چلائے. فرمایا سب سے پہلے ابو بکر اللہ اور رسول کو مانے گا، اس کے بعد تم نے میرے پیچھے چلنا ہے. اگر میں نہیں چلا تو تم پر لازم نہیں ہے کہ تم میری بات مانو. یہ صدیق اکبر کا پہلا خطبہ ہے قوم کے ساتھ. اور آگے فرمایا فقوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. فرمایا اب نماز کا وقت ہو گیا، سب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. نماز کا وقت ہوا، صدیق اکبر نے نماز پڑھائی. حضور کے وصال کو 3 دن گزر گئے. 3 دن ہوتا ہے نا سوگ اسلام میں. اسلام میں کتنے دن کا سوگ ہے بھائی؟ 3 دن. اور جو بیوہ ہے اس کے لیے کتنا ہے؟ 4 ماہ 10 دن. بیوہ کے لیے کتنا ہے؟ 4 ماہ 10 دن. اور عام بندے کے لیے کتنا ہے؟ 3 دن. اس لیے یاد رکھیے ہم کسی پہ بزرگ کا عرس آتا ہے یا اس کی وصال کا دن آتا ہے تو ہم غم نہیں کرتے. کسی بھی بزرگ کا عرس آ جائے، اب جیسے صدیق اکبر کا یوم وصال تھا، ہم نے غم نہیں منایا، ہم نے خوشی کی ہے. کس چیز کی؟ کہ آج وہ دن ہے جب سیدنا صدیق اکبر اپنے قبر کے امتحان میں پاس ہو کر رب کی بارگاہ میں چلے گئے. ہم غم نہیں کرتے، غم کیونکہ ہو چکا. صحابہ نے 3 دن کا غم منایا حضور علیہ السلام. حالانکہ کتنا بڑا صدمہ تھا صحابہ کے لیے. بعض صحابہ کرام نے تو اپنے اندھے ہونے کی دعا کر لی کہ اللہ یہ آنکھیں اب کسی قابل نہیں ہے، اس کو آنکھوں کو لے لے. کئی نابینا ہو گئے نبی پاک کی محبت میں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا سہارا قوم کے لیے بنے. بڑے قبائل والے لوگ اسلام چھوڑ چکے تھے، عرب کے بڑے بڑے قبائل کے لوگ اسلام چھوڑ چکے، جنہوں نے نبی پاک کے زمانے میں کلمہ پڑھا. سرکار کو دیکھا بھی، نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھا، بعد میں دین چھوڑ دیا. کسی نے نماز کا انکار کر دیا، کسی نے کہا ہم نے زکوٰۃ کوئی نہیں دینی، کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ جھوٹے نبی کے ساتھ مل گیا. آج لوگ ہمیں کئی لوگ سمجھاتے ہیں مولویو تہاڈی گلاں وچ تقریراں وچ اثر کوئی نہیں، لوگ بے دین ہو رہے ہیں، کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی کیا بن رہا ہے. کسی نے ویزا لگوانا ہو تو قادیانی لکھ لیتا ہے اوپر. جرمنی کا، فرانس کا ویزا لگوانا ہو تو قادیانی اوپر لکھ کے پھر جلدی ویزا لگتا ہے. لیکن کیونکہ ماں باپ نے تربیت یہ کی ہوتی ہے نا کہ پتر پیسہ کمانا ہے، چاہے جیسے مرضی کما، قادیانی بن جا چاہے کچھ بھی بن جا. اگر ماں باپ نے یہ سمجھایا تھا کہ بیٹا مسلمہ کذاب کے مقابلے میں 700 حافظ قرآن دنیا سے گیا، صحابہ بدر کے صحابہ دنیا سے شہادت کا جام نوش کر کے چلے گئے، انہوں نے اپنی جان پیش کر دی لیکن دین نہیں چھوڑا، تو بیٹا پیسہ کما لیکن ایسا نہیں کہ دین چلا جائے. جب ماں باپ نے سمجھایا پتر نو ہے کہ پیسہ کمانا ہے، تو ویزا چاہے جیسے قادیانی کہہ کے لگوا لے. تو اس زمانے میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام ہوا کہ آپ نے جب پہلی تقریر کی 3 دن سو کیا، 3 دن، چوتھے دن چلے گئے بازار میں کام کرنے کے لیے. حالانکہ نبی پاک کی یاد تو دل سے نہیں جا رہی تھی، لیکن دنیا کا ایک معاملہ ہے نا کہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، دنیا کا سسٹم چلتا رہتا ہے. حضرت صدیق اکبر بازار گئے، حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ بازار میں کام کرنے کے لیے آئے اور ہاتھ میں اوزار پکڑے ہیں اور سامان پکڑا ہوا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر آپ میرے ساتھ چلیے ذرا. فرمایا کہاں پہ؟ کہا ہمارے پاس ابو عبیدہ بن الجراح اور دیگر صحابہ، جو صحابہ کی شورا ہے جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں پارلیمنٹ، صحابہ کی پارلیمنٹ بھی کیا، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر مشورہ ہوا کہ بتائیں ابو بکر صدیق کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے.
اگر یہ مزدوری کے لیے بازار جاتے رہے تو پھر لوگوں کے مسئلے حل کون کرے گا؟ اور میرے آقا تو پہلے اس بڑھیا کو فرما گئے تھے اگر مجھے نہیں پاؤ گی تو ابو بکر کے پاس آ جانا، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جمع کیا، انصار صحابہ بھی مہاجرین بھی، سب سے پوچھا بھائی ابو بکر صدیق کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ سب نے، کسی نے کہا 10 دینار، کسی نے 20 دینار، کسی نے 50 دینار، ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے بتایا۔ آخر میں صدیق اکبر سے پوچھا کہ اب آپ بتائیں آپ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میری تنخواہ پوچھتے ہو تو میری ایک ہی بات ہے، میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے جتنے مدینہ منورہ کے بازار کے مزدور کی تنخواہ اتنی میری تنخواہ ہو۔ یہ کیوں فرمایا؟ ان کو پتا تھا کہ اگر مزدور بھوکا رہے گا تو حکمران بھی بھوکا رہے گا، جب حکمران کی تنخواہ بڑھے گی تو مزدور کی آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی۔ اتنی تنخواہ ہوگی، جب ریاست مدینہ کے حکمران کی تنخواہ ہی 8 لاکھ روپے ہے، اس کو کیا پتا بازار میں بیٹھا ہوا مزدور وہ گزارا کیسے کر رہا ہے؟ اس کو تو کوئی فکر نہیں ہے نا۔ وہ تو کہتا ہے اس نے تو 22 سال جب سے وہ کہتا ہے پاکستان ہے اپنی جیب سے بسکٹ بھی خرید کر اپنے جیب سے نہیں کھایا، اس کا تو خرچہ بھی کوئی اور اٹھاتا ہے، اس کو کیا پتا آٹے گھی کا بھاؤ کیا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا خرچہ بھی خود نہیں کرتا، اس کو تو سپانسر ہے بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار اس کا خرچہ اٹھانے والے۔ تو میرا اشارہ کسی طرح نہیں، آپ کو شعور دینا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے زمانے میں اپنی تنخواہ کتنی مقرر کی؟ مزدور جتنی۔ اور فرمایا آپ کو اور کیا چاہیے؟ فرمایا ایک غلام کام کے لیے، اور فرمایا کہا ایک بکری، ایک غلام اور کچھ برتن تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا یہ ساری چیزیں، غلام بھی واپس دیا، مزدور اور وہ برتن بھی واپس دیے، بکری بھی واپس کی، اور گھر کا چراغ جو آپ ریاستی کام سر انجام دینے کے لیے، سرکاری کاموں کے لیے، آج کوئی سرکاری نوکر ہونا تو کلرک بھی ہوگا نا، تو اپنی جیب میں وہ دفتر کا پین لگا کے آ جائے گا، وہ کوئی نہیں سرکاری کھاتا ہے، پیٹرول دفتر کا استعمال کرے گا، اس کو نہیں پتا کہ یہ قوم کا پیسہ ہے۔ یہ کلرک سے لے کر اوپر تک تو وزیر اعظم تک تو لیول ہی پھر کچھ اور ہے نا، تو میں نیچے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی کہتا ہے کوئی لوٹو بھائی، جیسے بھی لوٹو، بس کھاؤ پیو موج کرو۔ صدیق اکبر نے دنیا سے جانے سے قبل اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بلایا، فرمایا بیٹی یہ چراغ ہے، یہ برتن ہے، یہ غلام ہے، یہ بکری ہے، یہ سارا کو ریاست کو واپس کرو، اور فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم کو نہ چھوڑنا۔ آپ کی وصال کا باعث کیا بنے؟ آپ کی وصال کا باعث فرمایا حضرت صدیق اکبر کی وصال کی وجہ کیا بنی؟ فرمایا مات رسول اللہ، حضور کے دنیا سے جانے کا صدمہ ابو بکر صدیق کو دنیا سے جانے پر مجبور کر دیا، آپ سے وہ برداشت نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر جیسا عشق رسول عطا فرمائے، اور ویسے ہمیں اللہ تعالیٰ حکمران عطا فرمائے۔